ایک چھوٹے سے گاؤں کے کونے میں رفیق نام کا درزی رہتا تھا۔ اس کا گھر چھوٹا تھا لیکن وہاں روز لڑائی ہوتی تھی۔ اس کی بیوی شازیہ ہمیشہ شکایت کرتی، ہر وقت غریبی، ہر وقت تنگی۔ کاش میری شادی کسی امیر افسر سے ہوتی تو آج مجھے یہ دکھ نہ دیکھنا پڑتا۔ رفیق چپ رہتا لیکن اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا۔ دن رات سلائی کرتا مگر پھر بھی گھر کے خرچے مشکل سے پورے ہوتے۔ ایک دن لڑائی اتنی بڑی ہوئی کہ رفیق غصے اور اداسی میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ سیدھا ندی کے کنارے جا بیٹھا۔ پانی کے اوپر چمکتا سورج اسے الجھا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر کچھ عجیب چیز پر پڑی۔ پانی میں ایک سونے کی ہنس تیر رہی تھی۔ رفیق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دھیرے سے اس نے ہنس کو پکڑا تو ایک ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں گونجی، یاد رکھنا انسان، لالچ تمہیں تباہ کر دے گا۔ رفیق گھبرایا لیکن ہنس کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ اس نے خوشی سے کہا، دیکھو شازیہ، یہ سونے کی ہنس ہے، اس کے پر بیچ کر ہم امیر ہو سکتے ہیں۔ شازیہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے کہا، تو اب ہمارا نصیب بدل گیا۔ انہوں نے ہنس کے کچھ پر کاٹے اور انہیں بیچ دیا۔ دھیرے دھیرے ان کا گھر سونے سے بھر گیا، مگر جہاں سونا ہوتا ہے وہاں لالچ بھی آ جاتا ہے۔ جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی، شازیہ کا گھمنڈ بھی بڑھتا گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ہنس کچن میں ہے اور تھوڑا گند مچا دیا۔ غصے میں آ کر شازیہ چیخی، ارے کم بخت، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے ہنس کے سارے پر کاٹ دیے اور پاؤں باندھ دیے۔ جب رفیق واپس آیا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تم نے کیا کر دیا شازیہ؟ دیکھو، ہنس کے پر کاٹنے کے بعد یہ سونے کی نہیں رہی۔ ہنس اب سونے کی چمک کھو بیٹھی تھی، بلکہ عام ہنس بن گئی تھی۔ رفیق اداس ہو گیا مگر پھر بھی ہنس کا خیال رکھتا۔ کچھ ہفتوں میں گھر کا سونا ختم ہو گیا اور غریبی واپس آ گئی۔ ایک دن شازیہ نے ہنس کو اٹھایا اور غصے میں بولی، تو صرف کھانا کھاتی ہے، اب ہمارے کسی کام کی نہیں۔ وہ ہنس کو دور جنگل میں چھوڑ آئی۔ رفیق جب گھر آیا اور ہنس غائب تھی تو پریشان ہو گیا۔ اس نے شازیہ سے پوچھا مگر اس نے لاپرواہی سے کہا، مجھے کیا معلوم۔ رفیق ہنس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک پرانی جھونپڑی تک پہنچا۔ وہاں ایک جادوگرنی بیٹھی تھی اور ہنس اس کے پاس تھی۔ رفیق نے کہا، یہ میری ہنس ہے، مجھے دے دو۔ جادوگرنی نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اگر تم اس صندوق کو میری بہن تک پہنچا دو تو ہنس تمہاری ہو جائے گی۔ رفیق نے ہاں کر دی اور صندوق گھر لے آیا۔ اس نے بیوی کو ساری بات بتائی۔ شازیہ کے دل میں پھر لالچ جاگ اٹھا، کون جانتا ہے، شاید اس صندوق میں سونا ہو۔ رفیق نے منع کیا، یہ امانت ہے، اسے کھولنا گناہ ہوگا، مگر شازیہ نے اسے میٹھی باتوں سے منا لیا۔ دونوں نے صندوق کھول دیا۔ جیسے ہی صندوق کھلا، تیز بدبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ اندر صرف ایک کیکڑا تھا۔ دونوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد ان کے گھر میں غریبی اور مصیبت واپس آ گئی۔ رفیق نے جادوگرنی کے پاس جا کر سب بتایا۔ جادوگرنی نے ٹھنڈی سانس لی اور بولی، تم نے لالچ میں امانت کھولی، اس صندوق میں تمہارے گھر کی تنگی قید تھی، تم نے اسے خود آزاد کر دیا۔ تمہاری ہنس سونے کی تھی لیکن جب تمہارے دل میں لالچ آیا تو اس نے بھی چمک کھو دی۔ رفیق نے التجا کی، ہمیں معاف کر دو، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ جادوگرنی نے ہنس اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب اس ہنس کا خیال رکھنا، بنا لالچ کے۔ جب تم محبت اور مہربانی سے جیو گے تب تمہارے گھر سے تنگی خود دور ہو جائے گی۔ رفیق ہنس کو گھر لے آیا اور شازیہ سے کہا، اب یہ ہنس ہمارے لیے سونا نہیں، دعا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ دونوں نے ہنس کا پیار سے خیال رکھنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے ان کا گھر پھر روشن ہونے لگا۔ اس دفعہ سونا نہیں بلکہ سکون، برکت اور محبت سے۔